جی السلام علیکم وائس وعلیکم صاحب. السلام سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی کہ آپ نے، اگر ہمارا لاسٹ ٹائم میرا اور کچھ لوگوں کا مس ہو گیا تھا تو کوشچن، تو آپ نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے کہ ہم پہلے پوچھ لیں آپ سے. بہت شکریہ جی. سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو آپ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ یہ پرنسپلز ہم اڈاپٹ کریں بہتر انسان بننے کے لیے، اور پھر ان کو ریئل لائف سچویشنز میں مختلف رولز میں اپلائی کرتے جائیں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ان کو، انہی پرنسپلز کو ہم کوئی ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم تک فالو کریں گے اور پھر نئے پرنسپلز اڈاپٹ کریں گے، یا آپ ہمیں کیا گائیڈنس دیں گے اس سلسلے میں؟ آپ کو میرا سوال سمجھ آ گیا؟ بالکل جی بالکل. اب میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو پرنسپلز ابھی ہم نے 4 سلیکٹ کیے ہیں جو ٹاپ پر جی آ رہے ہیں، کیا ہم انہی کو باقی ساری زندگی کے لیے لے کر چلیں یا شوڈ بی ریویو ایز ویل؟ میں ٹھیک سمجھاؤں جی یہ بات؟ جی بالکل جی. رائٹ جی تھینک یو. رائٹ. میں 2 چیزیں ہیں جی جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ بات کہ ہم اپلائی کریں، کیسے اپلائی کریں، میں اس پر تھوڑی سی آج بات کروں گا جی انشاءاللہ. when we talk about those things کہ ہم نے اس کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ because the target is continual improvement, my personal continual improvement till the day I die انشاءاللہ. اور اس کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ پرنسپلز کیا اب باقی ساری زندگی کے لیے یہی رہیں گے؟ واٹ آئی فیل، اور جس کا میں نے بیچ میں 1-2 دفعہ ذکر کیا جی، وہ یہ کہ آپ نے جو یہ ویژن کی ایکسرسائز کی ہے، یہ پچھلے 4-5 سیشنز جو تھے، مے بی اے لٹل مور اور لیس، یہ جدھر سے جو کریٹنگ اے ویژن فار آور سیلف سے شروع ہوئے ہیں، یہ والی ایکسرسائز آپ لیٹ سے ایوری اینڈ آف ایوری ایئر آپ ایک ریچول بنا لیں کہ ہمیں یہ کرنی ہے. اور پھر اس ایکسرسائز کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ نئے رولز وجود میں آ جائیں. زندگی میں ہمارے رولز بدلتے رہتے ہیں. میں نے جس طرح اسی کی مثال میں اسی چیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے میں نے یہ مثال دی تھی کہ میں آج سے 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے تک I did not have a role of a grandfather. Today I do. تو وہ ایک نیا رول ہے اور اس کے لیے ایک نیا ویژن ہے. اینڈ دیٹس اے ویری اٹریکٹیو رول. آنیسٹلی آئی نیور تھاٹ دیٹ اٹ وڈ بی سو اٹریکٹیو، سیریسلی. اور اس کا جی یہ نتیجہ نکلا کہ وہ جو پورا جو ایک سارے رولز کی ایڈجسٹمنٹس اور سارے رولز کو ان کی جگہ پر بٹھانے میں وہ جو ایک نئی ایکسرسائز نئے سرے سے کی جائے گی، وہ آپ کو بڑی مدد دے گی. اور یہ بھی کئی دفعہ ہو جائے گا کہ زندگی میں انسان ایوالو کرتا ہے، اور اس کی اپروچ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہو، یہ کافی حد تک اس کی بنائی ہوئی آئیڈینٹی سے نکلتی ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھے اس طرح یاد کرے. ہو سکتا ہے کہ ان ڈیو ٹائم، ان سم ٹائم، یہ بات ہی چینج ہونی شروع ہو جائے کہ میری اولاد مجھے کس طرح یاد کرے. یہ خود آپ کی اپنی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ پر منحصر ہو جاتی ہے. تو اس کو تو میں بڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا جی دیٹ وی شوڈ کانڈکٹ دس ایکسرسائز ایوری ایئر، اف ناٹ پاسبل ایوری ایئر اینڈ ہاف، ایوری 2 years، لیکن یہ ہوتی رہنی چاہیے. اسپیشلی ایٹ دا ٹائم جب آپ کا کوئی نیا رول وجود میں آ جائے، تو پھر بے شک آپ کو 10 دن پہلے آپ نے ایکسرسائز کی ہو پھر کرنی چاہیے. یعنی تاکہ ہم ایک ویژن کے ساتھ آگے بڑھیں. ہم ورنہ ہوتا کیا ہے، میں اس پر گزارش کرتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی اس کی مثال دی ہے کسی نے، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، پرابلی اسٹیون کوی نے دی ہوگی، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ اصل میں آپ کی زندگی کی لیڈرشپ کی ایکسرسائز ہے. یعنی دس از ویئر یو آر ٹیکنگ دا رول آف دا لیڈر آف یور لائف. ٹھیک ہے جی، کہ میں نے جانا کہاں ہے، میری ڈائریکشن کیا ہوگی. اس کے بعد ایک اگلی ایکسرسائز ہے جس کو اس نے بیان کیا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ہمیں اپنے دن کو کیسے مینج کرنا ہے. وہ اس نے بتایا یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ اگر آپ نے یہ ایکسرسائز نہیں کی تو آپ بڑی اچھی ٹائم مینجمنٹ کر رہے ہو، بہترین ٹائم مینجمنٹ کر رہے ہو، لیکن آپ کی مثال اس شخص کی طرح ہو جائے کہ جو ایک بڑی اونچی دیوار کے ساتھ سیڑھی لگا کر بہت تیزی سے اس پہ چڑھتا چلا جا رہا ہے، چڑھتا چلا جا رہا ہے، چڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ٹاپ پہ پہنچ گئے. اور جب ٹاپ پہ پہنچا ہے تو اس کو پتہ چلا ہے کہ یہ تو دیوار ہی غلط ہے، مجھے تو یہاں پہ آنا ہی نہیں تھا. تو یہ لیڈرشپ کی ایکسرسائز ہے جو آپ کو زندگی کو ڈائریکشن دے
اور پھر آپ کو ڈیلی لائف میں اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، کس طرح اس کی طرف بڑھنا ہے، یہ ٹائم مینجمنٹ کی ایکسرسائز ہے. ٹائم مینجمنٹ وداؤٹ سیٹنگ یور ڈائریکشن کین بی اے ویسٹ آف ٹائم ایز ویل، اے ویری بیڈ ویسٹ آف ٹائم. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی امپورٹنس کی چیز ہے کہ ہم کو اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، اور اس کو ایک ریچول بنا کے ریپیٹ کرنا چاہیے کہ ایوری ایئر ہم لیٹ سے دسمبر کا مہینہ ہے یا جنوری کا مہینہ ہے، آغاز ہو رہا ہے نئے سال کا، تو ہم اس ایکسرسائز کو پھر سے کریں اور پھر اس کے نتیجے میں اپنے نیکسٹ ایئر کا ایک ڈائریکشن طے کریں. میں اس کو بڑی بڑی سوچ سمجھ کے بار بار ڈائریکشن کہتا ہوں، ویژن کہتا ہوں جی. آئی ڈونٹ لائک ٹو کال اٹ گولز. گولز آر ڈفرنٹ. آئی لائک ٹو کال them direction and vision اینڈ جنرل. ایسے ہی ہے جیسے آپ کی زندگی کا نارتھ سیٹ ہو گیا، آپ نے اپنا کمپس جو ہے جس کو آپ وہ کہتے ہیں نا، وہ ڈائریکشن والا کمپس، وہ نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، وہ والا کمپس سیٹ کر لیا. ناؤ یو نو ویئر ٹو، کس ڈائریکشن میں آپ نے جانا ہے، اینڈ کنٹینیوسلی اسٹارٹ موونگ ٹوورڈ دیٹ ایٹ یور پیس انشاءاللہ. ہیو آئی آنسرڈ یور کوسچن جی؟ جی سر، آپ نے کیا ہوگا مے بی میں ذرا تھوڑا سا یہ سمجھ نہیں پا رہی. آپ جس کو کہتے ہیں کہ ہر سال ہم نے یہ ایکسرسائز ریپیٹ کرنی ہے، تو اگر ذرا کلیریفائی کر دیں آپ، جب آپ ایکسرسائز کہتے ہیں تو کیا آپ یہ اس میں ایگزیکٹلی کیا کہہ رہے ہیں، کس چیز کو کہہ رہے ہیں ایکسرسائز؟ جی، یہ میں نے جو لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا نا جی، اس میں جو کریٹنگ اے ویژن، میں آپ سے ہاں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ نمبر آف سیشنز کون سے تھے. وہ آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، میں نے لاسٹ ٹائم وہ جو آپ نے، لیٹ می جسٹ گیو می 1 منٹ جی، میں آپ کو کنفرم کر کے جی بتا دیتا ہوں کہ وہ ایکسرسائز سے میری مراد کیا ہے. اچھا جی، یہ جو ہماری ویڈیو کلپس ہے نا جی، جو اس میں یہ پارٹ 19 سے 23 تک جو ہے، which جی starts with the exercise جو ہم نے کی تھی کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو امیجن کریں that after our death how would we like people to remember us. یہاں سے جی شروع ہوئی بالکل. تھی اور پھر اس کے تین سٹیپس تھے جی، 3-4 سٹیپس تھے، اور وہ جو جی 3-4 سٹیپس ہیں وہ ساری ایکسرسائز، یعنی ٹرائی ٹو ڈو دیٹ اگین آفٹر لیٹ سے اے ایئر آف پریکٹسنگ اٹ. پریکٹس کرنے میں جو میں سمجھتا جی ہوں، وہ میں آج چاہوں گا کہ یہ جو سوالات ہیں ان کے بعد آپ کو ایک چھوٹی سی چاہ رہا ہوں کہ اس میں ایک نوعیت کی ڈائریکشن دے دوں کہ وہ پریکٹس کس طرح کی جائے. ٹھیک ہے جی. I'm sorry جی، میں I hope I'm not taking too much of your time. نہیں نہیں، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. ایک اگر میں ایک لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی، مطلب کوئی میڈیشن کی بات کر رہی تھیں، مطلب forgetting the name. جی جی مجھے جی 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 جی. پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم میڈیٹ کر رہے ہوں تو کبھی کبھی ایک سچویشن ہوتی ہے، مطلب آپ کے سٹاف کے ساتھ، مثلا ہم جونیئر سٹاف کی میں بات کر رہی ہوں، تو کیا ہمیں 2 لوگوں کو آمنے سامنے بٹھا کر بات کرنی چاہیے یا الگ الگ بات کرنی چاہیے؟ کیونکہ سچویشنز آتی ہیں، بہت ساری سچویشنز ایسا نہیں ہو پاتا کہ ہم آمنے سامنے. بٹ واٹ وڈ یو ایڈوائز اگر آپ اس طرح کی سچویشن ہو کہ آپ دونوں کو ایکچولی آمنے سامنے بٹھا کر بات کر سکتے ہوں، تو کیا ایڈوائزبل ہوتا ہے، کیسا کیا جائے، یا الگ الگ بات کرنی؟ آئی تھنک تھوڑی سی اس کے لیے پریپریشن کر لینی چاہیے تھی پہلے، یعنی جی یہ بات کہ دوسرے کو اس کے لیے تیار کر لینا چاہیے کہ ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور مسئلہ اصل میں ریزولوشن ہے، صحیح اور ہاں غلط کو ڈیسائیڈ کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، جی اٹ از ناٹ جی اباؤٹ کہ کس نے کتنی غلطی کی ہے اور وہ پے آف کرے گا، بلکہ یہ کہ ہم اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں. کچھ آپ کے کنسرنز ہیں، کچھ ان کے بھی کنسرنز ہیں، دونوں پارٹیز کے ساتھ آپ سیپریٹلی اگر مل کر ان کو مینٹلی اس پر پہلے آمادہ کر لیں کہ ہم نے مسئلے کو ریزالو کرنا ہے. یہ تعلق جو ہے جس میں آپ کا جونیئر سٹاف اکٹھا ہے
اور وہ کام کر رہے ایز اے ٹیم. یہ ہم ایک ٹیم ہے اور ہم نے بہترین کارکردگی کے لیے وی ہیو ٹو ہیو work گڈ together. افیکشنیٹ ریلیشن شپ بٹوین اس ایز ویل. تو جو جی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو ہم بیٹھ کے دور کریں گے انشاءاللہ. اور مقصد دور کرنے میں یہ ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کون مجرم ہے اور کون ہرٹ پارٹی ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ریزالو کرنا ہے. ہر ایشو جی میں اصل میں جو مسئلے ہیں وہ یہ کہ کنسرنز میٹ نہیں ہو رہے ہوتے بعض لوگوں کے. جی یعنی میرا ایک کنسرن ہے، جب جب ابھی جو بات ساری ہوئی، اسد صاحب کا ایک کنسرن تھا جو اسد صاحب نے اظہار کیا، جس کا میرے کچھ جی کنسرنز ہیں اس سیشن کے حوالے سے. میں یہ چاہتا جی ہوں کہ اب یہ اگر ہم کنسرنز کو سامنے رکھ لیں، وی مائٹ ارائیو ایٹ اے سولوشن جس میں وہ بھی بہت مطمئن ہو اور میں بھی بہت مطمئن ہوں. ہم یہ جی کرنے کی ایکسرسائز میں نہ پڑیں. یعنی اگر نہ پڑیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کانفلکٹ پیدا ہوں گے. تو ٹھیک ہے. کانفلکٹ شوڈ بی ٹیکن ایز اے بگ اپرچونٹی کہ ٹیم میں اگر کوئی لیک آف کوہیرنس ہے اس کو ہم آج پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. بٹ اس کے لیے دونوں پارٹیز کو پہلے سیپریٹلی تیار کر لیں. ہو سکتا ہے جب آپ ان کو آمنے سامنے لائیں تو زیادہ بری ہو جائے سچویشن، اس سے بچت کے ٹھیک ہے. لیے. ٹھیک ہے جی. تھینک ٹھیک یو ہے، سو مچ جی. یو بہت موسٹ شکریہ. ویلکم، موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم. بٹ الٹیمیٹلی آئی ایم سوری، جسٹ ون مور پوائنٹ. جی الٹیمیٹلی اٹ از دا بیسٹ تھنگ کہ آپ سامنے لائیں اور یہ ایک نارم بنائیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کی پیٹھ پیچھے اس کی بات کر رہے ہیں اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی بات کر رہے ہوں. ہم جی ایک دوسرے جی کے ساتھ اپنے کنسرنز کو شیئر کریں. ہمیں ادھر ساتھ ٹھیک ہے. رہنا ہے. جی جی بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کہی. اینڈ آئی ہوپ میں نے کوئی وائلیٹ نہیں کی ہو اس وقت. وہ جو بات چل رہی تھی کہ ایک تو دو نہیں نہیں کوشچنس نہیں کر نہیں، لیے آئی ہیں تھنک اور these are both all very important questions. Very important جی questions. Thank you very جی much. تھینکس الاٹ جی. میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک آپ نے لاسٹ ٹائم انکنڈیشنل لو کی بات کی تھی، تو اس پہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ انکنڈیشنل لو از فار اے پرسن because of who the person is and not because of any action he or she does. But اگر آپ کے فیملی ممبر، اسپاؤس، ریلیٹیو، بردرس، سسٹرس کوئی کنسسٹنٹلی آپ کے ساتھ ناسٹی ہو اور دے چیٹ یو اور دے ہیو اے ویری ہرٹفل بہیویئر، تو پھر میرے حساب سے انکنڈیشنل لو از ناٹ پاسبل بیکاز دین یو آر ناٹ یور سیلف. آپ جیسے فرما رہے تھے یو کین اسٹاپ اسمال چائلڈ فرام ہٹنگ، but can you stop a man from hitting his wife, or can you stop a brother from cheating his sister? تو پھر اس میں unconditional love کس طریقے سے رہ سکتا ہے؟ Then I think then you can just become like a robot and say express, but the feeling is not there. So I Right, wanted your comment regarding this. right. Love can be taken in two ways, ji. Love is a feeling and love is an expression. I feel that یہ جو بات آپ نے کہی ہے، سب سے پہلے تو یہ اپلائی ہی نہیں ہوتی ادھر ان سچویشن میں کہ جدھر آپ دل سے محسوس نہ کر رہے ہو. ورنہ آپ کی جو ایک اور کوالٹی ہے کہ میرے اندر انٹیگریٹی ہو، وہی خود خراب ہوگی. ٹھیک ہے جی. اف آئی ڈونٹ فیل اینی لو فار دا پرسن، وائی شوڈ آئی ایکسپریس اٹ؟ But there are certain relationships, for instance, with children, for instance, with spouse, I hope spouse, and for instance, with brothers and sisters, siblings جو ہوتے ہیں ہمارے، ان کے ساتھ جو ہے یہ ہمارا تعلق اب رہنا ہے، یہ ہماری لڑائیوں سے ختم نہیں ہو جانا ہے. اس میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ میں انکنڈیشنلی خیر خواہ رہوں گا. ان کے کرنے نہ کرنے سے کیا میری محبت واقعی بدل گئی ہے؟ If I don't love them, then I don't see any reason why you should have this quality in front of you. آپ نے اگر تو فیصلہ کی مثلا یہ بات ہم کہیں کہ انکنڈیشنلی ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ کریں گے، انکنڈیشنلی میں دوسروں کو رسپیکٹ کروں گا، اس کے کرنے نہ کرنے یا کوئی اچھا یا برا عمل کرنے کی بیسس پر میری رسپیکٹ نہیں چینج ہوگی. تو یہ ایک اور چیز ہے. بٹ محبت ایک تعلق کا نام ہے، ایک فیلنگ کا نام بھی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ فیلنگ ہونی بڑی ضروری ہے. لیکن having said that, I would like to tell you that by expressing love unconditionally, what I mean primarily is that میری expression of love میں اس کے کرنے نہ کرنے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، کچھ کرنے یا نہ کرنے سے. What I'm saying is
جیسے ہی وہ جو ایکسپریشن آف لو اس کے کچھ کرنے نہ کرنے پر ڈپینڈنٹ ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں وہ کنڈیشنل ہو جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. محبت کنڈیشنل اصل میں ہے نہیں. یہ جو اس چیز کو ہم محبت کہتے ہیں یہ کنڈیشنل نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ محبت ختم ہو گئی ہو، محبت ختم ہو سکتی ہے. یعنی ختم کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ آپ کو آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اس کے مقابلے. سب سے پہلے تو اس میں میں چاہوں گا کہ آپ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ محبت ہوتی کیا چیز ہے اور وہ اصل میں کیا چیز ہے. کیا محبت میری رسپیکٹ کا نام ہے؟ میرے ساتھ محبت تب ہوگی جب لوگ میرے ساتھ محبت کریں، یا محبت تب ہوگی جب میں محبت کرتا ہوں؟ So I think these are all very important questions. Was there ever the love that you find lacking today? کبھی بھی تھی، اور کبھی بھی تھی تو وہ انکنڈیشنل تھی یا کنڈیشنل تھی؟ اس وقت تو اب سچویشن جو کچھ ہو چکی ہے اس کے بارے میں آپ کا ایک ہسٹوریکل انالیسس ہوگا نا کہ یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا. لیکن اصل میں کیا کبھی بھی تھی؟ اور اگر کبھی تھی تو پھر کیا غلطی ہوئی؟ مثلا میں اگر ایک ریلیشن شپ کی گڑبڑ دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے بڑا کلیئرلی نظر آ جائے گا کہ دوسرے کا رول اس میں کیا تھا، لیکن اپنا رول مجھے نظر نہیں آئے گا. وہ تو مجھے بہت زیادہ ڈھونڈنا پڑے گا، تب جا کے نظر آئے گا کہ ہاں اچھا یہ میں نے کیا تھا. مثلا میں نے اگر کسی نے اونچا بولا تو میں نے آگے سے اور اونچا بولنے کی کوشش کی. اگر کسی نے ریزسٹ کیا تو میں نے اور زیادہ ریزسٹ کیا. یہ مجھے اس وقت نہیں دکھ رہا کیونکہ میں تو اصل میں رسپانس دے رہا ہوں اس کو. لیکن جب میں اپنے اوپر ایک تھرڈ پرسن ویو سے دیکھنے کی کوشش کروں گا تو مجھے نظر آئے گا کہ وہ جو میری ریزسٹنس تھی اس نے اصل میں اس کی ریزسٹنس اور بڑھائی، اور جو دوریاں ادھر ختم ہو سکتی تھیں وہ اور بڑھا دی. تو آئی تھنک جدھر آپ کی فیلنگ نہ ہو ادھر اصل میں یہ اس آئیڈیل کو اچیو کرنے کی آرٹیفیشل کوشش نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ فیلنگ نہیں ہے تو نہیں ہے. پھر آپ انکنڈیشنل لو کو اپنا پرنسپل کیوں بنائیں؟ کیا یہ چند لوگوں کے لیے صرف خاص ہے؟ تو وہ تو پھر آپ کی Sorry, maybe I want to explain myself. Simple, میں آپ کو clearly facts بتا دیتی ہوں. My brothers cheated my twin sister, myself of our inheritance, okay? And my parents had died. So I loved my brothers. I'm not, they passed away. But after this happened, I cannot say I love my nephews. I don't know whether I can say I love my bhabhi, but I respect them, I love them. But وہ جو میرے ساتھ ہوا which was my rightful thing، اس کے بعد آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں سمجھ آئے how you can call it کہ جی should be unconditionally, shouldn't be according to their actions. Actions کی وجہ سے تو آپ کی ریلیشن شپس ڈیولپ ہوتی ہیں، ایکشنس کی وجہ سے آپ کی ریلیشن شپ خراب ہوتی ہیں، بریک ہوتی ہیں، پھر بنتی ہیں. That is what I was trying to find out from you when you said that in any case love should be unconditional. یا تو میں سمجھی نہیں یا میں سمجھا نہیں سکی what I was trying to say. I think بات واضح جی. I think بات واضح یہ بات کہ جس وقت میں محبت کو اصل میں ایکشن سے ریلیٹ کر دیتا ہوں تو اصل میں وہ محبت نہیں ہوتی. اصل میں وہ محبت نہیں ہوتی. اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو چونکہ اب یہ ایک فلسفے میں چلی جائے گی بات کہ محبت پھر ہوتی کیا چیز ہے. میرا خیال ہے وہ ایرک فرام کی جو کتاب ہے نا جی لو پہ، وہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے. اس کو اگر آپ دیکھ سکیں تو ضرور دیکھیں. What does it say about love? Love is not something that you expect from others. کہ دوسرا یہ کرے گا تو میرے دل میں محبت پیدا ہوگی. یعنی یہ تو اصل میں ایگو سینٹرزم ہے نا کہ میرے فائدے کے لیے اگر ہوگی بات تو پھر میں بھی محبت دے. نہیں، اس نے نہیں کیا. آپ اس کے ایکشن کو غلط کہہ رہے ہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس نے غلط کیا، لیکن اس نے ایک اور بھی موقع نہیں دیا کہ آپ اس سے یہ کہہ بھی سکیں. اچھا، آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ اس کی بے انصافی کو روک سکیں یا روکیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ قانون کے پاس گئے، آپ نے کوئی معاملہ، دیکھیے کس طرح کے سوشل پریشرز میں جی رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی. آل دیز تھنگز. اور الٹیمیٹلی جو پرابلم جدھر پیدا ہو رہی ہے وہ انکنڈیشنل لو میں. آئی تھنک اف دیٹ از سچ اے کنٹیسٹڈ پوائنٹ کہ محبت جو ہے وہ کنڈیشنل ہوتی ہے تو اس پرنسپل کو ختم کر دیتے ہیں. یعنی آپ اپنی لسٹ سے اس کو ہٹا دیں کہ نہیں میرے لیے یہ پرنسپل ٹھیک نہیں ہے. یعنی I cannot, because I have recognized, I have realized in my life کہ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کے ساتھ محبت ہے
اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی خاص کام کیا یا نہیں کیا، بس وہ ہے. مطلب مجھے اپنی اولاد سے، مجھے اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کی آئی کیئر فار دیم. مجھے ان کی غلط فیل ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ جب وہ غلط کرتے ہیں تو میں ان سے محبت میں کمی ہو جاتی ہے. میں ان کو سمجھاتا بھی ہوں، ان کے ساتھ کئی دفعہ آرگومنٹس بھی ہوتی ہیں، لیکن محبت میں کمی نہیں ہوتی. محبت میں جس دن کمی ہو جائے گی میں ان کی خیر خواہی بھی نہیں کروں گا پھر. یعنی میں کبھی بھی یہ خیر خواہی سے نہیں نکلوں گا، اس لیے کہ میں تو محبت کرتا ہوں. یہ بات کہ میں ان کے بارے میں کنسرن رکھتا ہوں، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا میری زندگی سے. یعنی وہ اچھا کرے برا کرے، میں کبھی یہ نہیں ہوگا کہ بیٹھ کے مصلے پہ دعا کرنے لگ پڑوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو غرق کر دے. یہ کیوں نہیں ہوگا؟ وائی ناٹ؟ یہ کیوں نہیں ہوگا؟ بیکاز آئی ایم کنسرنڈ. اور وہ کنسرن جو ہے وہ انکنڈیشنل ہے. اس نے میرے ساتھ کیا کیا، کیوں کیا؟ اصل میں جو ہماری پرابلم ہے، اور بڑی سیریس پرابلم ہے جی، وہ یہ ہے کہ ہم بیہیویئر کو آن اٹس اون ایک انڈیپینڈنٹ چیز سمجھتے ہیں. بیہیویئر غلط ہو گیا، بیہیویئر غلط ہو گیا تو اس کے پیچھے ایک پوری کی پوری کنسٹرکشن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیسے ٹھیک ہونی تھی؟ میرے اس کنسٹرکشن میں میرا کیا رول ہے؟ میں نے کیا رول پلے کرنا تھا، میں نے کیا نہیں کیا؟ یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو جائیں گی اس میں. اینڈ وین آئی ریئلائز دیٹ ان ایوری کانفلکٹ آئی ہیو اے کائنڈ آف اے رول، تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، دوسرے کا بھی جو اس نے بنائی، جو کچھ بھی کیا، میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انجسٹسز جن کا آپ نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ، اب تو وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ چلے گئے دنیا سے، اب ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے جی. I would request you to, and again, this is only a request, but think about it, because whatever they have done, if they did it unintentionally, اللہ تعالیٰ ان کی excuses کو قبول فرمائے. اگر مقصد injustice تھا تو بڑی dangerous حرکت ہوگی جی. اب the chance، یہ جو ٹیسٹ کا ٹائم ہے یہ ان لوگوں کے لیے ختم ہو چکا ہوا ہے جو یہاں سے چلے گئے ہیں. تو میں ان کے لیے I don't know، میں دعا ہی کر سکتا ہوں جی. I don't know what else can I do. یہ والا ایسپیکٹ ہے، اس کو ضرور سامنے. Sorry, once I'm taking time. No, I care for the welfare of my nephew, nieces, bhabis, everything. But جو میں تو صرف لو کی بات کر رہی تھی. I never want them to suffer. But I just wanted to make my point کہ اس طرح کی باتیں تکلیف دہ ہوتی ہیں، بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جی. اور یہ جو بات ہے آپ نے جو فرمائی ہے، میں نے پچھلی جب آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ انکنڈیشنل لو کے لیے یہ پریکٹسز ہو سکتی ہیں، اس میں جو سب سے اوپر پریکٹس لکھی ہوئی تھی وہ لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن ہے. وہ کبھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا. وہ اصل میں وہ ان ساری چیزوں کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. یعنی لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن آپ سب لوگوں کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی چھوٹا موٹا کینہ پایا جاتا ہے، بغض پایا جاتا ہے، یہ پایا جاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیٹ پرسن ایور اگین، یہ اس طرح کی فیلنگ پائی جاتی ہے، تو آپ ضرور اس میڈیٹیشن کو ٹرائی کریں. اٹس اے ویری ویری بیوٹیفل میڈیٹیشن، اور اٹس جسٹ اباؤٹ 15 منٹس. آپ 15 منٹ کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کر کے، فارغ کر کے، تو اس کے ورڈز کو سنتے جائیں اور اس کے مطابق اپنے ذہن میں امیجز کریٹ کرتے جائیں. یہ جو ہے نا جی، امیجنیشن کے اوپر ہم آنے والے ہیں ان ڈیو ٹائم انشاءاللہ، کہ امیجنیشن کتنی بڑا کام کر سکتی ہے ہماری کریکشن میں. وہ کرتی کیا ہے، کس طرح کرتی ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایکسپلین بھی کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. آئی ایم ویری سوری رافیہ، آپ ایک کام کیجئے، یعنی ٹل دا ٹائم دیٹ یو فیل کنونسڈ اباؤٹ اٹ، آپ اپنی لسٹ میں سے نا اس کو ابھی تھوڑا سا پیچھے ہٹا کے کوئی اور پرنسپل دیکھ لیں. بٹ آئی تھنک اس میڈیٹیشن کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. آپ نے نام کیا بتایا تھا اس کا؟ اٹس نون ایز دا لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن. یو کین فائنڈ اٹ آن یوٹیوب. لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن آپ اس کو تلاش کریں گی تو ایک ہے، جب آپ یہ ڈھونڈیں گے تو اس میں آ جائے گی لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن کی ایکسپلینیشن. آل یو نیڈ از گائیڈیڈ میڈیٹیشن آن لونگ کائنڈنس، گائیڈڈ میڈیٹیشن، جس میں کہ وہ بولتا جائے گا اینڈ یو جسٹ کیپ پریکٹسنگ ڈوئنگ واٹ ہی از اور شی از سیئنگ. اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا سر، ابھی آپ نے یہ بات کی ہے جو یعنی جن سے محبت ہو ان کے غلط کو غلط نہ سمجھوں، تو اس میں میرا ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے یہ نہیں میں نے کہا.
جی یہ نہیں میں نے کہا جی کہ ان کے غلط کو ہے، غلط نہ یعنی سمجھیں. اچھا یہ آپ نے نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا ہے کہ وہ غلط بھی کریں تو ان کی میری محبت میں کمی نہ آئے. سوری، یہ بات ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں. میرے بیٹے نے جو غلط کیا ہے وہ غلط کیا ہے، ٹھیک ہے. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں ہاں کروں گا، ٹھیک میں ہے، اس کو اوکے. سمجھاؤں گا. اس کے اوپر اگر باہر بات ہوگی تو اس کے بارے میں کوئی ڈیفینسو ایٹیٹیوڈ نہیں رکھوں گا، لیکن ہی از مائی سن، آئی وڈ لو ہم آلویز. ٹھیک ہے. اچھا اس میں میرا سوال یہ تھا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اتنا غلط کرتے ہیں کہ ان سے محبت میں کمی آ جاتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا وہ آپ کے ہو قریبی سکتا ہے، لوگ نہ، ہو سکتا ہے جی. یعنی آپ نہیں کر آئی سکتے تھنک پھر زیادہ محبت ان سے؟ آئی تھنک اٹ از پاسبل. یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن آئی تھنک اس کا بھی تعلق اصل میں اس سے ہے کہ ہم اصل میں جو کرنا ہے اس کو خود، اس سے انٹینشن کو خود جج کرتے ہیں. یعنی ہم یہ نکال لیتے ہیں کہ جب یہ بار بار یہ کر رہا ہے تو پھر یہ ہے ہی ایسا، یا کرتا ہی یہ ہے، یا یہ اس کی نیت ہی یہ ہے. یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں اور وہ اس پورے امیج سے ہمارے دل میں دوری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں اور اپنے رول کو دیکھنے کی کوشش کروں کہ میرا رول اس میں کیا ہے اور کیا چینج آ سکتی ہے. یعنی دیکھیں یہ جو جگہ جس کی آپ بات فرما رہی ہیں، یہ اصل میں ایک دن میں کسی سے، یعنی میرے جو آبجیکٹ آف لو ہے اس سے یہ دوری ایک دن میں نہیں پیدا ہوتی. یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتی چلی جاتی ہے، ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ خلیج بن جاتی ہے. اس خلیج بننے تک کا جو عمل ہے اس میں میرا کوئی رول ہے. اگر میں اس کو دیکھنے لگ پڑوں تو ہو سکتا ہے مجھے احساس ہو کہ میرا بہت بڑا رول ہے اور اس رول کو مجھے ٹھیک کرنا چاہیے، اس ایسپیکٹ کو. اور چونکہ اصل میں جو ہمارا سارا یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ سیلف امپروومنٹ کا ہے، تو اس پہلو سے میں یہ بات کر رہا ہوں. ورنہ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ اگر میں جس طرح سے دیکھ رہا ہوں زندگی کو، اگر ایک آدمی کنٹینیوسلی میرے ساتھ زیادتی کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، دوریاں پیدا ہو جائیں گی پھر. ٹھیک ہے، تو پھر ان سے انکنڈیشنل لو نہیں کیا جا سکتا نا اس طرح کے بندے سے، یا تھوڑا یعنی میں بہت ہو سکتا ہے؟ آئی وڈ سے کہ انکنڈیشنل لو اس طرح کے معاملات میں اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپریس. ٹھیک ہے جی، اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو مینٹین ایز ویل. تو کیا یہ پرنسپل ٹھیک نہیں ہے، کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس پر غور کرنا چاہیے پھر. آئی تھنک یو رائٹ. اب مطلب میں تو یہ کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں نے رافیہ سے کہا کہ اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے تو اس کو اپنی لسٹ میں سے یو کین ڈیلیٹ دیٹ. دیر از نو ہارم. نہیں، یہ میں تو یہ انسان ہی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. پرنسپل تو ٹھیک ہوگا، کیونکہ اگر کوئی محبت کی وجہ نہ رہے تو یہ تو رہتی ہے کہ اللہ کا بندہ ہے رائٹ، یا اللہ نے اس کو رائٹ. مہلت دی ہے. کیا بات ہے. یہ دیکھیے، یہ اب آپ اس پہلو سے سوچنے لگ پڑی ہیں کہ کیوں کسی کے ساتھ خیر خواہی ہمیں کنٹینیو کرنی ہے اررسپیکٹو کہ دوسرا کیا کر رہے ہیں. میں اصل میں یہ اسی بینٹ کو چاہ رہا ہوں کہ کریٹ ہو ہمارے اندر. ہوں ٹھیک ہے. آپ کو اچھا سر، جب دوسرا آپ میرا سوال ریزنز یہ تھا ڈھونڈنے کہ لگیں گے. جی جی فرمائیے، سوری. نہیں، آپ بات پوری کریں، اگلا نہیں کوشچن نہیں، ہے. آپ فرمائیے. میں بس صرف اتنی بات کر رہا تھا کہ میں یہی چاہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ بینٹ کریٹ ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم کس طرح سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم آئندہ کیا کر سکتے ہیں. یعنی وہ اصل میں جو چیز ہے، کوئی ریزن جب ہم تلاش کرنا شروع کرتے ہیں کسی چیز کے لیے کہ اس کو پازیٹیو یا نیگیٹو، کبھی غور کیجئے گا تعلق توڑنے کے ریزن ہم تلاش کرنے لگیں تو ایک دم مل جاتے ہیں. اور اگر ایک خلیج جس میں پیدا ہو گئی ہو تعلق میں، اس کو جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سوچ اگر عادی نہیں ہے ہم اس کے، تو وہ سوچ ڈیولپ کرنے میں، اپنے آپ کو اس طرف کھینچنے میں بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے کئی دفعہ. اس کو کھینچ کر لانا ہے ہمیں کہ ہمیں بہتر کرنا ہے. ہمارا جو وجود ہے وہ خیر خواہی کا وجود بن جائے، وہ ایک مجسم خیر خواہی بن جائے سب کے لیے، اررسپیکٹو کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ وہ پرنسپل جو میرے ہیں اس سے جو بیہیویئر نکالنے ہیں وہ مجھے نا سوچنے میں مشکل ہوتی ہے. ٹھیک یعنی ہے جی، پرپز فلنس کے لیے میں کہاں سے بیہیویئر ڈھونڈوں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. کس کو امیجن رائٹ. کروں، یا جی یہ سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. اور اس میں آپ ایک کام کیجئے گا کہ جو آپ نے 4 بیہیویئر ڈٹرمن کیے ہیں وہ اگر تو چاہیں تو آپ اس گروپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ پرپزفل آدمی کیا کرتا ہے.
ٹھیک ہے جی. پرپزفل آدمی کی زندگی کا، اس کے ایکشنز کا ایک بڑا کلیئر پرپز ہونا چاہیے. ایک دس از واٹ اے پرپزفل پرسن وڈ ڈو. تو آپ کیا کر سکتی ہیں اپنے پرپز کو ڈٹرمن کرنے میں؟ کیا کر سکتی ہیں؟ یہ وہ ایکسرسائزز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. یا آپ بتائیے کہ یہ مشکل ہو رہی ہے کہ میں کس طرح سے اپنے مقصد کو ڈٹرمن کروں، یا یہ مشکل ہو رہی ہے کہ پرپز ہوتا کیا ہے، اس کو میں نے کیسے اس تک پہنچنا ہے، میں کیا کروں کہ زندگی میں جو آپ کا مقصد ہے جو آپ نے طے کر لیا ہے، اب اس کو سامنے رکھ کر آپ نے زندگی کو اس کے گرد آرگنائز کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے، وہ کیا کریں گے آپ کی جس کے نتیجے میں وہ آرگنائزیشن شروع ہو؟ یہ ہے جو آپ نے کرنے ہیں. وہ بیہیویئرز بنتے چلے جائیں گے. آپ اسی طرح سے دوسرے بھی 3 جو ہیں وہ جب شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت ساری اوپینینز یہاں پر، بہت ساری سجیشنز مل جائیں. ادروائز آپ اس کو اگر پرسنلی کرنا چاہیں تو مجھے آپ یو کین سینڈ می اے میسج اور مجھے وہ 4 لکھ دیں، اور میں کوشش کروں گا کہ جو میرے ذہن میں آتے ہیں بیہیویئرز وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا، اینڈ دین وی کین اسٹارٹ ورکنگ آن دوز. ٹھیک ہے. آپ نے بتایا ایک پرپزفلنس ہے آپ کا ایک پرپزفل ہے مقصد، اور کیا ہے؟ ایک کمپیشن ہے، ایک آنیسٹی ہے، اور ایک رینیول ہے. ایک رینیول ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہیں ان چاروں میں ہی آپ کو مشکل آ رہی ہے؟ مجھے نا بیہیویئر سمجھ نہیں آتے کہ مطلب مجھے جیسے کمپیشن کے لیے اپنی پھپھو کی مثال یاد آتی کہ وہ اس طرح ہر ایک سے محبت کرتی تھیں، اور مطلب تو لیکن ہم یہ سمجھ جاتے کہ میں اس کو کس طرح اپنی زندگی میں لاؤں. یعنی ایک مجھے کردار تو مل گیا فیملی سے کہ اچھا اس طرح کا ہوتا ہے محبت کرنے والا انسان، تو لیکن اب میں اس کو اپنی زندگی میں کیسے لاؤں، کیسے؟ آپ نے فرمایا پھپھو کے میرا وہ امیج ہے آپ کی پھپھو کا، ٹھیک ہے جی. اور اس پر آپ نے کہا تھا، میں نے یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیٹیل میں امیجن کریں کہ پھپھو جو تھی وہ محبت کرتی تھی، وہ ایک کمپیشنیٹ شخصیت کی حیثیت سے آپ کی زندگی میں ہے. اب آپ نے اصل میں تھوڑی دیر کے لیے اس طرح سے سوچنا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ کمپیشن تو آپ کو نہیں دکھتا، آپ کو کچھ ان کے عمل دکھ رہے ہوتے ہیں نا. وہ جو عمل دکھ رہے تھے وہ کیا تھے کہ جس سے آپ نے یہ نکالا کہ وہ ایک کمپیشنیٹ خاتون تھی یا ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ہر ایک کا خیال، ہر ایک جی مدد جی. کرنا. ایک پرپزفل آدمی کو اپنے ذہن میں امیجن کریں کہ جس کو آپ نے ایک بڑا بامقصد، ہر چیز میں بڑا بامقصد پایا ہے. وہ آپ کو ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز میں بتاتا نہیں کہ میں بڑا مقصد ہوں، وہ آپ کو کچھ اس کے عمل ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اوہ اچھا یہ بامقصد ہے. جب ہم مثال کے طور پر عیدی کو تصور کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک کمپیشنیٹ آدمی تھا، وہ ایک انسانیت سے محبت رکھنے والا آدمی تھا، بامقصد آدمی تھا. یہ والے ایسپیکٹ جب آپ سامنے لائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ دس از واٹ اے پرپزفل پرسن ڈز. The purposeful person would try to determine کہ میرا جو اس عمل کو کرنے کا مقصد ہے وہ ہے کیا. ٹھیک ہے جی. میں اس مقصد سے نہیں ہٹنا چاہتا، اور وہ مقصد اس کو گائیڈ کرے گا ہمیشہ. یہ بات کہ مجھے میرا مقصد ہمیشہ گائیڈ کرے گا، سب سے پہلے تو اس کو ٹاپ پہ رکھیں. وہ مقصد ہے کیا؟ سب سے پہلی تو امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ آپ کا مقصد ہے کیا. ٹھیک ہے جی. وہ مقصد آپ کی زندگی میں گائیڈنگ پرنسپل کی حیثیت رکھے گا. وہ کس طرح گائیڈ کرے گا آپ کو؟ آپ اپنے عمل کو کس طرح پرکھیں گی کہ یہ بامقصد تھا یا نہیں تھا؟ ان سوالوں کے جواب جیسے ہی آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں گی تو یو ول فائنڈ کہ وہ آپ کو بیہیویئر بتاتا جائے گا کہ یہ کرنا چاہیے. اس میں سب سے پہلا بیہیویئر جس طرح میں نے عرض کیا، یہ رکھیں کہ میں نے اپنے پرپز کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرنی ہے، کلیریفائی کرنے اپنے لیے. ہم عام طور پر اس پہ کلیئر نہیں ہوتے، تو اس کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اگر اس میں میری ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے بتائیے گا جی. انشاءاللہ میں الگ سے، ظاہر ہے کہ دیٹ ول بی بیونڈ دا اسکوپ آف دس سیشن، الگ سے آپ بتائیے گا. انشاءاللہ جو ہیلپ کر سکتا ہوں میں ضرور کروں گا. سر میرے جو میں نے سیکھا، مجھے لگتا ہے کہ محبت ایک ذمہ داری کا نام ہے، بات کرنے کا نام ہے. میں سیکھ رہی ہوں تو کسی چیز کو لرن کر رہی ہوں، کریکٹر بلڈنگ کر رہی ہوں، تو میری ذمہ داری بھی اس بنیاد سے زیادہ ہو جاتی. میں نے اپنا حق ہوتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ میں کریکٹر بلڈنگ کر رہی ہوں اپنی. میری نظر میں جو میں نے محبت اب تک سیکھی ہے وہ یہی ہے کہ ذمہ داری کا نام.
واہ جھکنا پڑے گا مجھے، کیونکہ سامنے والا اس چیز کو تو جانتا ہی نہیں، اس کی نظر میں محبت کیا ہے میں اس سے ایکسپیکٹیشن بھی نہیں رکھ سکتی. سیکھا میں نے تو میری ذمہ داری زیادہ ہے، محبت ذمہ داری ہے، یہ جو میں نے بات کر کے ابھی چیزوں کہا کو تھا نا جی، سنبھالنا. بہت امپورٹنٹ باتیں فرمائی ہیں آپ نے. ابھی جو میں نے جس چیز کا ذکر عرض کیا تھا کہ ایرک فرام کو ضرور دیکھ لیں، اصل میں وہ جو بات کہتے ہیں وہ اس سے بہت ڈفرینٹ نہیں ہے جو آپ نے کہی ہے. یعنی محبت اصل میں اس ایکسپیکٹیشن کا نام نہیں ہے کہ مجھے کوئی دے. محبت اس کیپیسٹی کا نام ہے کہ میں دوں. محبت اس کو نہیں کہتے کہ میں لویبل ہوں یا نہیں ہوں. محبت اس کو کہتے ہیں کہ میں محبت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. یعنی اس کیپیسٹی کو ادھر سے لے. وہ کیا کر سکتا ہے، اس نے فیصلہ کیا کیا یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہم نے تو کیا ہے نا جی کوئی فیصلہ. If we have decided چوائس about میری ہے، something، بالکل. یہ ہے بات. ہاں. I جب think I آپ totally agree. کسی رشتے میں جاتے ہو، سوری سر، مطلب آپ نے ایک رشتے کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے تو آپ ڈیسائیڈ کرو گے اس رشتے کو چلانا میں نے کیسے. اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر آپ پیچھے ہٹو. لیکن یہ رشتے ہیں، ان کی بنیاد بنانی، ان کو لے کر چلنا ہے، تو ذمہ داری بھی میری زیادہ ہے. بس یہی Right. کہنا تھا. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ بیٹا. یہ جی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ sometimes we thought someone is very cruel to his staff or family etc. We start having etc. We start hating without knowing any background etc. How should we behave and think positively about this specific cruel person? I believe that knowing that everybody has reasons and trying to understand them, if we are connected to that person, if we know that person, if we understand that nobody behaves without having a construction of the situation, وہ کیا چیز پروٹیکٹ کر رہا ہے، وہ کیا چیز کرنا چاہتا ہے، وہ اس کرولٹی کو جو مجھے کرولٹی دکھ رہی ہے وہ اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے، اس کو کبھی اس کا احساس بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کے ساتھ دوستی کریں گے، اس کو یہ موقع میسر آئے گا کہ وہ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر سکے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اگر وہ یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا حوصلہ نہیں کرے گا یا یہ میری طرف سے اس کو حوصلہ نہیں ملے گا تو پھر میں اس کو یہ سمجھ نہیں سکوں گا کبھی بھی. پرابلم اصل میں یہ ہے، اور یہی روشن میں یہ عرض کروں کہ یہی ایک میجر پرابلم ہے کہ کیونکہ ہم لوگوں کے انٹرنل پروسیسز کو تو سمجھتے نہیں ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے، لہٰذا ہم ان کے عمل پر ان کو جج کر رہے ہوتے ہیں. ایک بچہ ہو یا بڑا ہو، جو کچھ وہ کرتا ہے وہ مجھے دکھتا ہے اور میں اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں. جو اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے میں اس کو دیکھ نہیں سکتا، اور اتنا میرے اندر صبر نہیں ہے کہ میں انتظار کر لوں کہ وہ اس کے ساتھ وہ تعلق بن جائے کہ میں وہ سمجھ پاؤں کہ وہ کس طرح سے ایک سچویشن کو دیکھ کر ایک پرٹیکولر طریقے سے اس سچویشن کو رسپونڈ کر رہا ہے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو تعلق ہے وہ دور 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 ہوتا چلا جاتا ہے. آئی اسٹارٹ کریٹنگ مائی اون. میں ایک اور چیز آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جو آپ نے کچھ ورڈ یوز کیے ہیں اس کو بھی توجہ طلب ہے. یہ مثال کے طور پر somebody is saying that a person acts in a very cruel way with others. یہ جو کرول وے ہے یہ اس میں کافی کچھ مطلب ایسا نہیں ہوتا. اگین یہ جو بات جس طرح میں نے ابھی عائشہ سے بات کرتے ہوئے میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ نے یہ سوچا کہ کمپیشنیٹ آدمی، کمپیشن کیا ہوتا ہے، مجھے کچھ عمل یاد آئے. اسی طرح سے کرولٹی کیا ہوتی ہے، یہ بھی آپ کے کچھ پیٹرنز ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ جس کو ہم کرولٹی کہہ رہے ہیں وہ کچھ انفرنسز ہیں جس کو نکال کے ہم ادھر تک پہنچتے ہیں کہ یہ ہے کرولٹی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جب تک کہ آپ کے ساتھ یہ کانفیڈنس نہیں پیدا کرے گا، جب تک آپ اس کے ساتھ یہ دوستی، یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں دیں گے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تمہارا کنسرن کیا ہے، وائی ڈو یو ٹاک لائک دس. آئی مین مجھے ایسا لگا کہ تم نے جب یہ بات کی تو تم تھوڑا سا تمہارے اندر یعنی ایک تکبر تھا ذہن میں. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ جو حوصلہ ہے جس وقت آپ کسی کو دیتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ اپنے دل کی بات، اپنی کانسٹرکشن شیئر کر پاتا ہے، جو اصل چیز ہے اس پوری کی پوری گفتگو میں وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی جس طرح سے بیہیو کر رہے وہ اس کی اپنی نظر میں نہ تو امورل ہے، مطلب
ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اے مورل سمجھتا ہو، اس سے کوئی فرق نہ سمجھتا ہو. وہ امورل نہیں ہے نمبر ایک، اور نہ وہ نان سینسیکل ہے. یعنی اٹ میکس پرفیکٹ سینس ٹو ہم کہ وہ جس طرح بہیو کر رہے ہیں. البتہ when I look at it as a third party, تو مجھے it does not make sense to me in my mind. Now the thing is کہ the apparent behavior جو میرے سامنے آ رہا ہے اور جو وہ کر رہا ہے، اس کے اندر اگر میں کوئی کوآرڈینیشن پیدا کرنا چاہتا ہوں، کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آنا پڑے گا، ایسوسیشن میں آنا پڑے گا، انڈرسٹینڈنگ میں آنا پڑے گا. اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا آپ کو. ورنہ ہم عام طور پر اس ججمنٹ پہ ہی بات ختم کر لیتے ہیں کہ وہ بڑا کروئل آدمی ہے. ٹھیک ہے جی. بٹ اف وی وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ، اف وی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ اینی تھنگ، we will have to understand the other person, understand their construction, how are they looking at the situation, why are they look. میرے سے پچھلے دنوں ایک صاحب نے ایک بات کہی تھی، میرے ایک دوست نے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں نا کہ مذہب کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، بیوقوف لوگ نہیں ہیں، یہ اصل میں ایک پورے کا پوری کنسٹرکشن ہے ان کے ذہن میں. وہ کنسٹرکشن یہ ہے، آپ اس سے اتفاق کریں گے، یہ آپ کو بھی بہت دفعہ واسطہ پیش آئے گا اس کا. وہ کنسٹرکشن یہ ہے کہ میں سائنس ہے، میری فلسفہ ہے، میری نفسیات ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے کی ہیں. مذہب سمجھنے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک پورے کی پوری کنسٹرکشن ہے. اور اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو بھٹک جاؤ گے. یہ دیکھیے، یہ جو پوری کنسٹرکشن ہے، اس کے بعد مذہب کا سمجھنے سے یا عقل سے کوئی تعلق نہیں رہتا. تو وہ بیوقوف آدمی نہیں ہے جو بات کر رہے ہیں، بڑا عقل مند آدمی ہے، لیکن اس کی کنسٹرکشن مذہب کے لحاظ سے ڈفرینٹ ہے، مذہب کے حوالے سے ڈفرینٹ ہے. اس وجہ سے اس کا بیہیویئر، جب تک میں اس بات کو نہیں سمجھوں گا کہ وہ کدھر سے اپروچ کر رہا ہے، اس کا بیہیویئر مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو دیٹ از دی امپورٹنٹ تھنگ کہ میں اس کو کوشش کروں جاننے کی کہ اس کی کنسٹرکشن کیا ہے اس جگہ پہ. مثال کے طور پہ ایک آدمی سمجھتا ہے یار ان لوگوں سے اگر آپ پیار سے بات کریں گے نا تو یہ ایکسپلائٹ کریں گے. یہ پوری کی پوری کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اس کی وجہ سے اپنے پروٹیکشن میں he would be, let's say, speaking loudly with others, اور آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ cruel ہو جائے. I'm just assuming, obviously you did not say anything about it. پھر آپ نے یہ فرمایا جی کہ in this situation I'm not a direct victim, but I took pity, so I feel proud that I am nice, I'm very nice to others, but this cruel person is very bad. Well, yeah, that's very good. It satisfies my ego. Please help to get solution. I mean, I don't know what kind of solution would satisfy you. I mean, what solution are you looking for? I don't know about it. This point is very important for me. It's my gray area. What point? Again, I did not understand that. Is it that you don't look critically towards your behavior? If you are deciding about the other person without knowing the other person, this is a mistake. اگر آپ کسی کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیں بغیر اس کو جانے ہوئے یا اس کی طرف سے ایکسپلینیشن لیے ہوئے، تو یہ ایک غلطی ہے اور مجھے اپنے اندر سے اس غلطی کو نکالنا ہے انشاءاللہ. تو میں صرف ایک پوائنٹ پر آپ سے کہوں گا کہ نہیں، آپ کوشش کیجئے کہ ابھی یہ فیصلہ نہ کریں کہ وہ اچھا نہیں ہے، ابھی یہ فیصلہ نہ کریں کہ آپ نے جو کیا اب بہت اچھا ہے، آپ کے دل میں کسی کے لیے رحم آنا بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو اور ابھارے. لیکن کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہ کریں ابھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اس کو سمجھتے ہیں پہلے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اس کی ایک اچھا ریلیشن شپ بن جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دے دے کہ وہ سیکھ سکے انشاءاللہ. جی 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 فرمائیے. جی سامنے سر اگر بات کر رہا ہوں. جی جی اظہر. جی جی سر پتہ ہے اس میں میرے لیے چیلنج یہ تھا کہ سر اس میں نا ایگو بہت سیٹسفائی ہوتی ہے ہماری کہ یار میں تو بڑا کمال کر رہا ہوں کہ ایک بندے کی ہیلپ کر رہا ہوں نا، اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. تو اس میں وہ میرے لیے چیلنجنگ زیادہ ہو گیا ہے. مطلب اس کا تو چیلنج ہوگا، مجھے نہیں پتا وہ اچھا ہے برا ہے، بٹ میرے لیے بڑا ایک چیلنج ہو گیا ہے کہ میں خود کو بڑا عظیم انسان سمجھ رہا ہوں. اس چیز کو سر ایک مسئلہ ایسا ہے نا، مطلب کہ آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ کیسے مطلب اوور کم کریں. دیکھیں، میں ایک چیز آپ سے عرض کروں، کسی ہرٹ پارٹی کے ساتھ کمپیشن شو کرنا بڑا آسان ہے، لیکن فرعون کے ساتھ کمپیشن شو کرنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے جی. فرعون کا معاملہ تو یہ نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کافر ڈکلیئر کر دیا ہے. ہم دنیا کے فرائنا جو ہیں، جو ہمارے آس پاس پائے جاتے ہیں، جن میں کوئی پرائیڈ ہے یا جس کے اندر کوئی پرابلم ہے، ہم ان سے دوری محسوس کرتے ہیں، اور وہ جو لوگ ہیں جو ہرٹ ہیں ان سے قربت محسوس کرتے ہیں، اور اس کو ہم کمپیشن کہتے ہیں.
لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اصل میں کمپیشن میرے اور آپ کے کمپیشن کا ٹیسٹ ادھر ہوتا ہے جدھر ہم سے جو واسطہ پڑ رہا ہے وہ اس آدمی کا پڑ رہا ہے جس کے اندر بڑی پرائیڈ ہے یا جو یہ پرابلم ہے جس کے اندر. اب میں اس کے ساتھ کیسے کمپیشنیٹ ہوں, میں اس کے ساتھ کیسے خیر خواہی کا جذبہ رکھ سکتا ہوں, ہاؤ کین آئی انڈرسٹینڈ ہم. یہ جو جیسے ہی آپ اس پہلو پہ غور کرنے لگ پڑیں گے تو آپ کو بہت زیادہ پوٹینشیل نظر آئے گا امپروومنٹ کا ہمارے اپنے اندر بھی, کہ ہمیں اس پہلو سے اس کو اپروچ کرنا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں, تاکہ دوسروں کی ہیلپ کر سکیں. یہ جو ایسپیکٹ ہے نا, انشاءاللہ. سر مجھے لگتا ہے سر نا کہ اسے موقع ملا ہے ظلم کرنے کا, ہمیں ملا نہیں ہے. مطلب مجھے اندر سے یہ آواز آتی کہ یار تم بھی ایسے ہو, بلکہ تھوڑے زیادہ ہی برے ہو. تو لیکن یہ بڑی اچھی آواز ہے, بڑی اچھی آواز ہے, اور یہ ہم کو متنبع رکھے کہ نہیں انشاءاللہ میں نے ایسا نہیں ہونا, میرا عمل کسی کا دل نہ دکھائے کبھی بھی, انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی ادر, تھینک یو. جی رافیہ, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ کو میں نے پوری بات بتائی تھی آف انکنڈیشنل لو اینڈ فیلنگس گیٹنگ افیکٹڈ, اب مجھے بالکل آپ نے جو جواب دیا اس سے بالکل سمجھ نہیں آئی, بیکاز جو مے بی آئی انڈرسٹوڈ رانگلی واٹ آئی انڈرسٹوڈ فرام یو واز کہ اگر میرے بھائیوں نے میرے اور میری بہن کے رائٹ فرینڈ انہیریٹنس نہیں دیا تو پھر میرا اس میں کیا رول تھا. تو مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میرا اس میں رول کیا ہو سکتا ہے. ایک جائیداد تھی, میرے پیرنٹس نے چھوڑی تھی, بھائی واز دی ایلڈسٹ, تو either I'm not following you or I don't know. So where was I going wrong in that? الٹا تو میرے اوپر میرے ساتھ برا کیا گیا. So I think maybe if there's not enough time, you can explain next time or whatever. No, I think it is possible that you did not do anything. میرے خیال میں کوئی بھی جائیداد کا جو معاملہ ہے, because everything is registered in our society now, and most of the land and most of the properties that are distributed, they are distributed according to some legal standards. تو آپ کی اگر جائیداد کسی نے لے لی ہے تو یا تو آپ کا سگنیچر انہوں نے کیا ہوگا غلط اپنی طرف سے خود, اور یا پھر آپ نے کیا ہوگا. یعنی اگر دونوں ہی صورتوں میں what did you do after that, this is something that you will have to see. اس کے نتیجے میں آپ نے جو سوچا, probably جو ہمارے ہاں بہنیں سوچتی ہوتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ میں اس جائیداد کے لیے کیوں چکر میں پڑوں, اپنے بھائیوں سے ایک جھگڑا لے لوں گا, فیملی لے لوں گی, فیملی ٹوٹ جائے گی. یہ جو ساری چیزیں یہ اس وقت تو آپ نے کر لی, لیکن آج آپ کے ذہن میں ہیں اسی طرح سے. آئی فیل دیٹ اس وقت اگر یہ کر لیتے آپ, اور آپ یہ سٹینڈ لیتے, لیگل ایکشن لیتے, اور یہ بتاتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اور اس پر کورٹ میں چلے جاتے, تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے جی کہ دنیا میں جھگڑے نمٹانے کے بڑے 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 طریقے موجود ہیں. مثلا لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. یہ جھگڑے نمٹانے کے طریقے ہیں. دنیا میں جو سویلائز طریقہ ہے, جس کو ہماری سوسائٹی میں اس کو بھی پسند نہیں کیا جاتا. مجھے پتا ہے, میں نے اپنے دوستوں کے اپنے ایک بڑے قریبی حلقے میں یہ جب ایک کام کیا تھا تو پیپل ڈڈ ناٹ اپریشیٹ, دے اسٹاپ ٹاکنگ ٹو می. اور میں یہی کہتا رہ گیا کہ اگر ہمارے بیچ میں کوئی جھگڑا ہے تو اس سے بہتر یا سویلائز طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کورٹ میں چلے جائیں. وہ جو محبت ہے وہ اپنی جگہ پر رہے. یعنی یہ بات کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس کے لیے سٹینڈ بھی لوں, مجھے حق حاصل. اصل میں جو پرابلم پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ جب میں نے سٹینڈ نہیں لیا تو اس کے نتیجے میں اب میرے اندر وہ جذبات پیدا ہو رہے ہیں جو دوریاں پیدا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. I was given a very civilized way of taking decisions and going to the courts or taking help, but I did not take that. میں یہ اس حوالے سے بات کر رہا تھا. وہ سب نہیں, we did go to court, مگر یہ ہے کہ it was such an uproar in the whole family کہ my brother's family did not speak to us for 4 years. It's okay. My bhabhi didn't they have all the right not to speak to you. No, my bhabhi didn't invite me to my 2 nephews' wedding, so it was fine. You don't know, we are it's a very big family, and it was
It was very, very bad. So anyway, as I mentioned to you, I care for them and all, but I still will maintain that feeling आप जो कहते हैं unconditionally, वो नहीं हो रही मेरे से. लेकिन ये जो अभी आपने बात की है, ये जो अभी आपने बात फरमाई है, ये असल में वही तो है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप ये फरमा रही हैं, आई स्टिल हैव द फीलिंग्स फॉर देम, आई स्टिल केयर फॉर देम, आई स्टिल वुड डू ऑल दैट आई कैन फॉर देयर वेल बीइंग. ये जो आप कह रही हैं, तो इसी को तो मैं अनकंडीशनल लव कह रहा हूँ. यानी हम असल में, हमारी लव असल में अनकंडीशनल ही होती है, मोहब्बत कभी भी कंडीशनल नहीं होती. प्रॉब्लम ये है हम उसका इजहार कंडीशनल करते हैं. ये दो अलग अलग चीजें हैं. वो इजहार हम कंडीशनली इसलिए करते हैं ताकि हम दूसरे का बिहेवियर ठीक करने की कोशिश करें. मसला ये, मोहब्बत में कोई कंडीशन नहीं होती. ऐसा नहीं कि मेरा भाई जो है वो अच्छा करेगा तो प्यार होगा, नहीं होगा तो वो बाहर में जाए, ऐसा नहीं होता. I still care, I still want him to flourish, I still want him his well-being. ये सब कुछ हो रहा है, यही तो मोहब्बत है असल में. But I can't express my love for them in the sense कि ठीक है, That is all right, that is all right. वो ठीक है, वो maybe इतनी दूरियां पैदा हो गई अनफॉर्चुनेटली कि वो नहीं कर पा रहे हैं आप, लेकिन मोहब्बत तो अपनी जगह पे है. जी सही है. ओके मोहित साहब, थैंक यू. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी. अल्हम्दुलिल्लाह सर, लास्ट वीक जो मैं चाह रही थी कि इसके ऊपर ज़रा डिटेल में बात हो, तो ये सारे जो उसूल हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया और अच्छे तरीके से समझ आ गए अल्हम्दुलिल्लाह. आज के सेशन से मैं पूछना चाह रही थी कि आपने रिफ्लेक्टिव जर्नल तो अच्छे से बता दिया, हम लिखना शुरू भी कर दूंगी मैं इंशाल्लाह. जो मुराकबे का आपने कहा था उसको अगर आप थोड़ा सा बता सके कि वो किस तरह मैं करूं, मेडिटेशन. जी अभी वो नहीं, मैं उसको नहीं रिकमेंड कर रहा, अभी नहीं कर रहा. मैं इंशाल्लाह उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद फिर ये रिकमेंड करूंगा जी. ठीक है, थैंक यू. यानी बेसिकली उसका भी मकसद यही है, टू बिकम, मिसाल के तौर पर आप मेडिटेशन के जरिए से विद सम प्रैक्टिस यू कैन बिकम मोर अवेयर ऑफ द थॉट्स दैट अराइज इन योर माइंड. You can become more aware of the fears that you might have. You can become more aware of your feelings. और वो फिर हम जर्नलिंग में यूज कर सकते हैं. लेकिन मैं अभी उसको थोड़ा सा तारुफ कराऊंगा नेक्स्ट सेशन ही में. एक छोटी सी एक्सरसाइज जो मैंने अभी बताया ना जी, कि अपने मल्टी डायमेंशनल सेल्फ्स को समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि एक एक्सरसाइज करें. वो असल में एक बड़ी ब्रीफ सी मेडिटेशन ही है. वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे जी. ठीक है सर, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह. सर, ये जो बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि बिहेवियर के पीछे इंटरनल प्रोसेसेस को समझने की, ये इस तरह से अगर हम किसी भी बिहेवियर के पीछे किसी पर्सन के इंटरनल प्रोसेसेस को देखना शुरू करें, तो बाज़ औक़ात ये काफ़ी क्लियर कट एक काज एंड इफेक्ट की पूरी हमें चेन नज़र आ रही होती है कि कैसे ये बिहेवियर, वो कैसे, क्या एक पॉइंट था, यहाँ से ये एक पैटर्न बना जिसकी वजह से करते करते अब ये बिहेवियर एग्जीक्यूट हो रहा है. मीन्स के जिस तरह से एक साइंटिफिक प्रोसेसेस होते हैं कि ये चीज़ होगी, इसके ये काज है तो ये इफेक्ट होगा, फिर ये उसकी काज बनेगा और ये नेक्स्ट इफेक्ट होगा. तो ये सारा कुछ बड़ा हम जब क्लियर कट देख पा रहे होते हैं, तो एक तरफ तो हमारे अंदर वो एम्पैथी पैदा होती है दूसरों के किसी भी बिहेवियर के हवाले से, और एक पॉइंट इसमें ये कि ये भी हम देख पा रहे होते हैं कि अगर किसी का कोई बुरा रवैया है, उसमें उतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि वो अगर वो चेंज नहीं कर रहा, तो ये भी एक बिल्कुल नेचुरल है कि अगर अवेयरनेस नहीं है तो वो वही कुछ चल रहा है और उसके रिस्पेक्ट से वो सारा कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है. तो पीछे काज एंड इफेक्ट की पूरी चेन है. एक तरफ तो ये हम इसको जब साइंटिफिकली देख पाए, सारा कुछ कर पाए, हम थोड़ा सा एम्पैथी आती है. लेकिन सेकेंडली फिर थोड़ा सा इस चीज पे क्वेश्चन बार बार माइंड में उठता है कि ये जो अल्लाह ताला की तरफ से जज़ा सज़ा का मामला है, ये फिर थोड़ा सा वो फील होता है कि ये कैसे, क्योंकि किसी का भी कोई जी. तो अगर आप इस पे थोड़ा सा वो कर दें. जी देखिए, आप जब इस तरफ बढ़ने लगे, एक तो मैं छोटी सी बात ये करूंगा कि ये बात कि मैं इसमें अभी नहीं जाना चाह रहा कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्यों है. जब आप ये कहते हैं ना कि ये कॉज एंड इफेक्ट में जाएं, मैं असल में ये अभी इधर रुक रहा हूँ कि मैं मिसाल के तौर पर एक आदमी एक तरह से बिहेव कर रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको समझने की कोशिश करूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा किस लिए कर रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है. अब अगला एक स्टेप है कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्यों है.
اب میں جو فیلڈ میں انٹر ہو رہا ہوں وہ سائیکو تھراپی کی یا سائیکو ڈائنامکس کی فیلڈ ہے کہ یہ ایسا کیوں دیکھ رہا ہے. میں اس میں بہت زیادہ نہیں، وہ تو ایک پوری ٹریننگ ہوگی جی، جس کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت لمبا عرصہ چاہیے. ابھی صرف ادھر رک جاتے ہیں کہ یہ کیا کنسٹرکٹ کر رہا ہے، یہ کس طرح سے زندگی کی میننگ میکنگ اس کی کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ اس طرح سے رسپانس دینے کو ٹھیک سمجھ رہا ہے. یہ سمجھ لینا جو ہے یہ ایمپتھی کے لیے کافی ہے. جو دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ ایک انسان کو اگر یہ موقع نہیں مل رہا کہ وہ اپنی کنسٹرکشن کو ٹھیک کرے اور وہ ایک اس وشس سائیکل میں پھنسا ہوا ہے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ایک مجرم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں یہی سمجھا ہوں آپ کا سوال یہی ہے جی. جی بالکل، کیونکہ اسے اگر اویئرنیس ہی نہیں ہے تو پھر اس سے سوال اویئرنیس، کس چیز بالکل سے پوچھا جائے گا؟ بالکل. اس میں ایک چیز کو کلیئر رکھ لیں جی، یعنی ابھی جس آدمی کی آپ بات فرما رہے ہیں وہ آدمی زندہ ہے، اور اس وقت آپ اس کی ایک بیہیویئر کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس بیہیویئر پہ اس کی کنسٹرکشن کو سمجھ رہے ہیں. یہ جو سارا سمجھنا ہے آپ کا، اور یہ جو ایمپتھی آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے، دس مائٹ بی این اپرچونٹی فار دی ادر پرسن ٹو بیکم اویئر. یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مواقع پرووائڈ کر دینے ہیں. ایک چیز اصول میں سمجھ لیں، دیکھیں اگر ہم انسان کے ہر انسان کے بارے میں یا ہر انڈیویجولز کے بارے میں فیصلہ کرنے لگیں گے تو ہم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو وہ علم ہی نہیں ہے جس کی بیسس پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے. ایک چیز کو اصول میں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی. اگر غلط عمل ہے اور اس غلط عمل کی کوئی ایکسکیوز ہے تو اللہ تعالیٰ اگر ایکسکیوز کا مطلب یہ نہیں کہ میں دے رہا ہوں جھوٹ سچ جو بھی ہے مان لے گا، نہیں، وہ واقعی اگر ایکسکیوز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ الاؤنس دے دیں گے. ہو سکتا ہے اس کے عمل کو معاف ہی کر دیں اگر ایکسکیوز ہے. اور اگر ایکسکیوز نہیں ہے، ایکسکیوز کیا نہیں ہوتا؟ ایکسکیوز ایک یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو توجہ دلائی گئی اور اس نے رونت کے ساتھ اس توجہ کو لینے سے انکار کیا اور کنٹینیوٹی کے ساتھ انکار کیا. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ وہ جب کانشیس بھی ہو گیا تو وہ اس چیز پر یعنی اس چیز پر آمادہ نہیں کر سکا کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو کہ انسان کے آگے رکاوٹ بنتی ہیں. ایک رونت یعنی جو ایروگنس ہے میرے رویے میں، اور ایک یہ کہ میں کیئرلیس نیگلیجنٹ، کیئرلیس بھی نہیں کہنا چاہیے، نیگلیجنٹ رہوں. ٹھیک ہے نا جی، میں یہ کہوں کہ نہیں مجھے توجہ دلائی جا رہی ہے، دلاتے رہیں گے، کون لوگ ہیں ان کو کیا پتہ ہے. اور اس میں کامیابی جو ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی ایروگینسی پیدا کر دیتی ہے. یہ مجھے سمجھائے گا یہ کون ہوتا ہے، یہ تو چھوٹا سا، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، یہ مجھے کیا سمجھائے گا. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اگر رکاوٹ بن رہی ہیں تو اس پر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ورنہ اگر میرے پاس میری غلطی کا ایکسکیوز ہو، میں کسی وجہ سے جاننے کی خواہش بھی رکھتا ہوں اور نہ جان پاؤں، تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ بے انصافی نہیں ہوگی کسی کے ساتھ. اس کا یقین رکھیں بس. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. میں آپ کی بات کا جواب دے پایا ہوں جی؟ سر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے ایروگنس کی بات کی کہ یہ بھی تو ایک رونگ پیٹرن ہے. اگر اس کو ہم ایروگنس کی وجہ سے کسی کو نہیں سمجھ پا رہے تو یہ لیک آف اویئرنس ہی کے زمرے میں آئے گا کہ آپ اتنے نہیں، ابھی ایروگینس اویئر. بیہیویئر نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. ایروگینس از ناٹ اے بیہیویئر، ایروگینس از این انٹرنل پروسیس. یعنی یہ بات میں کچھ نہیں کہتا، میں بہت مسکینوں کی طرح بات کرتا ہوں، بڑی محبت سے کرتا ہوں، لیکن دل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ مجھے کیا سمجھائیں گی. ٹھیک ہے نا جی. تو سر یہ ایروگینس ایٹیچیوڈ کا نام ہے. سر یہ ایٹیٹیوڈ ہی کی بات کر رہی ہوں کہ ایک ایٹیٹیوڈ کی خرابی کے پیچھے بھی تو کچھ کاز اینڈ افیکٹ کا ایک پورا سلسلہ ہوگا. اگر وہ اس ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے تو وہ اس ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک سمجھنا بھی لیک آف اویئرنیس کے زمرے میں آئے گا. تو اس طرح آئے سے گا، جب ساری آئے گا. اس طرح سے جب ان معاملات کو دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی پرسن وہ جو بھی کر رہا ہے، ایگو ہے، جو بھی سب کچھ ہے، وہ سب کچھ جسٹیفائڈ ہوتا ہے. کسی کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، مطلب کہ کوئی دیٹس اے وہ ویری اتنے امپورٹنٹ، سوال کرنا نہیں بہت بنتا. انٹرسٹنگ بات ہے. یہ بات آپ کی بہت انٹرسٹنگ ہے جی. میں ایک چیز عرض کرتا ہوں، ایٹیٹیوڈز اصل میں ہماری ویلیوز سے نکلتے ہیں. اپنی ویلیوز کو ٹھیک کر لے، آپ کے ایٹیٹیوڈز ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں. یعنی بیسیکلی یہ ویلیو ہے کہ میں بڑا ہوں. ٹھیک ہے جی. میرے کسی عمل میں جھلکے یا نہ جھلکے، اگر میرے اندر یہ میری کنسٹرکشن کے پیراڈائمز ہیں کچھ، یعنی یہ جو ویلیوز ہیں یا جو پرنسپلز ہیں یہ مجھے پیراڈائمز دیتے ہیں کہ مجھے ادھر سے اپروچ کرنا ہے زندگی کو یا ادھر سے اسٹڈی کرنا ہے انسان کو. یہ جیسے ہی وہ پیراڈائم یہ ہو جائے گا کہ میں بڑا ہوں،
یعنی میں کسی کے آگے کیوں جھکوں. یہ بات اپنی جگہ پہ کہ میری بڑائی جب ظاہر ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ عوامل ہیں جو انٹرنل پروسیسز ہیں، لیکن ان انٹرنل پروسیسز کے پیچھے بھی کوئی لازمن انٹرنل پروسیسز نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. کچھ جگہوں پر وہ پرنسپلز ہیں، کچھ جگہوں پر میری ویلیوز ہیں، کچھ جگہوں پر میرا سیلف کانسیپٹ ہے. یعنی اس میں پھر جس وقت ہم اپروچ کریں گے اس آدمی کو تو ادھر سے اپروچ کریں گے. یعنی ادھر سے پھر اس کو اپروچ کرنے کی جدوجہد یہ ہوگی کہ ہم یہ ادھر کویسچنز ریز کریں کہ کیا واقعی ہم بڑے ہیں دوسروں سے، یا ہماری بڑائی جو ہے وہ اس کا کیا بیسز ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم ایک کسی سے بہتر یا کسی سے کمتر ہیں. واٹ از دا بیسز؟ یہاں سے کویسچننگ پھر یہیں سے شروع ہوگی. یعنی ایروگنس از این ایٹیٹیوڈ، اٹس ناٹ اے بیہیویئر. اس کی وجہ ہوتی ہے یقیناً، لیکن وہ ویلیوز میں ہوتی ہے. وہ ویلیوز آپ ان کو چیلنج کر دیں، ان کے بارے میں کویسچنز ریز کر دیں محبت سے، تو ہو سکتا ہے کہ اگلا سننے کو تیار ہو جائے. کیونکہ موقع تو ملا ہوا ہے نا جی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ موقع ملا ہوا ہے. یہی ہے جو سب سے بڑی امید کی کرن ہے ہمارے لیے کہ ابھی زندہ ہے انسان، ابھی رسپائٹ ملی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے. مجھے بس یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یعنی کہ انسان پہ کویسچن کسی بھی فارم میں بنتا نہیں ہے. اگر اس کی وہ ویلیو بھی ہے، ویلیو کے غلط ہونے میں بھی مجھے مطلب کہ انسان میں فری ول کا فیکٹر ان ساروں کو دیکھتے ہوئے فیل نہیں ہوتا. نہیں، یعنی اس کو روکا تو نہیں جا سکتا. اگر ایک آدمی کی ویلیو یہ ہے کہ میں بڑا ہوں، یا میری فیملی بڑی ہے، یا میرے پاس میں دوسرے سے بہتر ہوں، تو اس کو یہ تو فری ول ہے اس کی کہ وہ جو مرضی بنا لے. البتہ یہ بات کہ اگر یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے تو میری خیر خواہی کا تقاضا یہ کہ میں جب اس کو سمجھ لوں تو پھر، کیونکہ اگر میں اس جگہ پہ ہوں کہ کریکشن کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو سمجھے بغیر تو نہیں کر سکتا. تو سمجھ کے مجھے کریکٹ کرنا چاہیے. کریکٹ وہ اپنی فری ول سے ہی ہوگا. ابھی بھی اس پر تو میں کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. یعنی میں اس کو پکڑ کے باندھ کے تو نہیں کریکٹ کروں گا، وہ اپنی فری ول سے ہی کریکٹ ہوگا انشاءاللہ. لیکن جو میرے رویے ہیں، جو میری طرف سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، شاید وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اگر اس کو توفیق مل گئی تو شاید اس کی بیسس پر وہ ٹھیک ہو جائے. یہ امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ. یوں نہیں ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ کنسٹرکشنز جو ہوتی ہیں جب میں سمجھ لیتا ہوں تو کنسٹرکشنز اگلے کی وہ پرماننٹ ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ کنسٹرکشنز چینج ہوتی رہتی ہیں اور میری انٹرونشنز بھی وہ چینج کر سکتی ہیں. یہ جو ابھی ہمارے پچھلے 25-26 سیشنز ہوئے ہیں، اس میں آئی ایم ویری شیور کہ دوستوں کی جو کنسٹرکشنز ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں. وہ دے ہیو گون تھرو اے ٹرانسفارمیشن سم ٹائمز. ٹھیک ہے نا جی. کچھ چیزوں میں امیڈیٹلی ہو جاتی ہے چینج اور پھر واپس آ جاتی ہے. یہ کنسٹرکشنز کی چینجنگ ہے جو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کنسٹرکشنز کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے. میں اپنی فری ول سے بناتا ہوں، فری ول سے چینج کرتا ہوں، اور چینج میں ہی کروں گا. کوئی دوسرا میری کنسٹرکشن کو چینج نہیں کر سکتا. میرے عمل کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، میری یہی تو پرابلم ہے میری. یعنی میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہم بچوں کے عمل کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کی کنسٹرکشن کو نہیں کر سکتے، تو اصل میں یہی مطلب ہے کہ کنسٹرکشن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں. السلام علیکم معیز صاحب. یہ ابھی جو وجیہہ نے کوشچن کیا، یہ بالکل میں بھی ایسے ہی کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے جزا سزا اینڈ آل دیٹ. اور پھر بچوں نے کوشچن کرنے شروع کیے کہ اتنے اچھے لوگ ہیں اینڈ وی جسٹ لیبل دیم کہ غیر مسلم ہیں اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو بہت سی چیزوں میں جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دینے لگ جاتے ہیں، بڑے ویوڈ جواب ہوتے ہیں. لائک والعصر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی یو ڈونٹ ہیو دا سرٹیفکیٹ کہ آپ نے بس کلمہ پڑھ لیا تو یو ہیو ڈن دیٹ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں استطاعت رکھتا ہوں، یعنی میں لوگوں کو جج کروں گا اکارڈنگ ٹو دیئر استطاعت. اینڈ دین آئی ایم لطیف الخبیر. اینڈ آئی واز لائک، جیسے کہتے ہیں نا، آپ کو ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ مائی کیپیسٹی از نتھنگ ٹو جج اینی ون. And what Allah Ta'ala's capacity is, we can't even think about that. کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو میں کسی کو کسی کی استطاعت کے مطابق جج کروں گا، تو وہ ہماری اندر کی ایک سوچ کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے. یعنی ایک ہی سچویشن وہ دو لوگوں کو دیں گے and people have different results out of it. تو یہ چیزیں جب، یعنی وہی بات ہے کہ جب آپ سوچنا شروع کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں کہ
اصل میں تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم میرے بندے کو جج کر سکو. تو True. وہی بات ہے کہ بالکل ٹھیک. ہمیں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تھے اور زخمی تھے، اور ان سے زیادہ کسی نے کیا محنت کی ہوگی اور ان کی کیا محبت ہوگی اللہ تعالیٰ سے. لیکن when he said کہ یہ لوگوں کا کیا بنے گا جنہوں نے اپنے اس کے پروفٹ کے ساتھ ایسا کیا، he said don't come between me and my بندہ. So I'm the one who's going to judge because only Allah have the capacity. اصل میں مجھے میری اپنی لمٹ نظر آ گئی کہ میں انسان کو نہیں سمجھ سکتی، میں اس کے سرکمسٹانسز کو نہیں سمجھ سکتی. تو میری لمٹ یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو جج اینی ون، اور اللہ کی لمٹ مجھے پتہ نہیں ہے. تو دیٹس ہاؤ آئی گاٹ دا آنسر اینڈ آئی نو ویئر وجیہہ از، لیکن ود ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھاتے ہیں. جزاک اللہ خیر فار دا ٹائم. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ جی آپ سب کا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اسی ٹائم پہ اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوتی ہے جی.